بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجۃ الاسلام سید محمد حسینی بہرانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 40 پڑھیں گے، جہاد میں امیر المومنین علیہ السلام کا کردار۔ ہم نے اپنی کتاب میزان الحق میں امام امیر المومنین کی شجاعت پر تفصیلی بحث کی ہے۔ یہاں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی تھی۔ شیعہ سنی تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ جنگ احد میں جب تمام صحابہ رسول خدا کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس وقت آپ چٹان کی طرح جمے رہے اور مردانہ وار اسلام اور رسول اسلام کا دفاع کرتے رہے۔ آپ اس جنگ میں اتنا لڑے کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ نے رسول خدا سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجاہد ہمیشہ تلوار سے لڑتا ہے، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اس وقت رسول خدا نے آپ پر اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی اور آپ نے تلوار کے ایسے جوہر دکھائے کہ جبریل امین نے زمین و آسمان کے درمیان کھڑے ہو کر پکارا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مرد ہے تو علی ہے، تلوار ہے تو ذوالفقار ہے۔ جنگ خندق میں آپ نے عمر بن عبدود سے جنگ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ایک ضرب کے متعلق فرمایا کہ جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ جنگ خیبر میں رسول خدا نے آپ کو کرار غیر فرار، مسلسل حملے کرنے والا اور کبھی نہ بھاگنے والا کا لقب دیا تھا، جبکہ کچھ صحابہ جنگ احد، جنگ حنین اور غزوہ ذات السلاسل میں بھاگ گئے تھے۔ ابن ابی الحدید نے خلیفہ اول کے متعلق کہا تھا، حنین میں ان کا بھاگنا کوئی اچنبے کی بات نہیں، وہ احد اور خیبر میں بھی خوف کی وجہ سے بھاگ گئے تھے۔ ہماری صدوق میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا، امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے آنے والے کے قدم کبھی نہیں جمتے تھے، خدا اس کو ذلیل اور مغلوب کر دیتا تھا۔ آپ نے جس پر بھی وار کیا اسے ہلاک کیا۔ جب آپ لڑتے تو جبرائیل آپ کی دائیں اور میکائیل بائیں طرف ہوتے تھے اور اسرائیل آپ کے آگے آگے چلتے تھے۔ بحار الانوار جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 676۔ عمرو بن عاص کا بیٹا عبداللہ بیان کرتا ہے کہ جنگ خیبر میں حضرت نے حضرت ابو بکر کو پرچم دے کر بھیجا، لیکن وہ ناکام واپس آئے۔ پھر حضرت نے حضرت عمر کو بھیجا، مگر وہ بھی ناکام واپس آئے۔ وہ فوج کو بزدل کہتے تھے اور فوج ان کو بزدل کہتی تھی۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں ضرور اس مرد کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح نہ دے دے۔ صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ علی کو میرے پاس بلاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ انہیں آشوب چشم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انہیں یہاں لے آؤ۔ جب امام علی علیہ السلام آئے تو رسول خدا نے ان کی آنکھوں میں اپنے دہن مبارک کا لعاب لگایا اور فرمایا، خدایا اس سے سردی اور گرمی کو دور فرما۔ پھر آپ نے انہیں پرچم عطا کیا۔ مولا علی فاتح خیبر بن کر رسول خدا کی خدمت میں واپس آئے۔ عبداللہ کا بیان ہے کہ جب علی قلعہ قموس کے قریب گئے تو یہودیوں نے پتھروں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ آپ نے ان پر حملہ کیا اور آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ قلعے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ آپ نے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ دیا، اسے اپنی پشت کی طرف پھینکا تو وہ 40 ہاتھ دور جا گرا۔ ہمیں امام علی علیہ السلام کے فاتح خیبر ہونے پر تعجب نہیں ہے، ہمیں در خیبر پھینکنے پر تعجب ہے۔ بعد ازاں اس دروازے کو 40 آدمیوں نے ہلانا چاہا تو ہل نہ سکا۔ جب رسول خدا کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
دروازہ اکھاڑنے میں 40 فرشتوں نے ان کی مدد کی تھی۔ کتاب مذکور میں مرقوم ہے کہ امیر المومنین نے اپنے عامل سہل بن حنیف کو ایک خط لکھا تھا۔ عثمان ابن حنیف انصاری کے بھائی سہل ابن حنیف انصاری کی مدینے کے عامل تھے۔ نہج البلاغہ مکتوب 45 میں کہ جب امام علی علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی کہ والی بصرہ عثمان ابن حنیف کو وہاں کے لوگوں نے کھانے کی دعوت دی اور وہ اس میں شریک ہوئے تو انہیں تحریر فرمایا، میں سمجھتا ہوں تم میں سے کوئی کہے گا کہ جب فرزند ابو طالب کی خوراک یہ ہے تو ضعف اور ناتوانی نے اسے حریفوں سے بھیڑنے اور دلیروں سے ٹکرانے سے بیٹھا دیا ہوگا، مگر یاد رکھو کہ جنگل کے درخت کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے اور تر و تازہ پیڑوں کی چھال کمزور اور پتلی ہوتی ہے، اور صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ بھڑکتا ہے اور دیر میں بجھتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو ایک جڑ سے پھوٹنے والی 2 شاخوں کو ایک دوسرے اور کلائی کو مضبوط اور بازو سے مضبوط ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اگر تمام عرب ایکا کر کے مجھ سے بھیڑنا چاہیں تو میں میدان چھوڑ کر پیٹ نہ دکھاؤں گا اور موقع پاتی ان کی گردنیں دبوچ لینے کے لیے آگے بڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کی الٹی کھوپڑی والے بے ہنگم ڈھانچے سے زمین کو پاک کر دوں تاکہ کھلیان کے دانوں سے کنکر نکل جائیں۔ خدا کی قسم میں نے جسمانی قوت اور غذا سے حاصل ہوئی قوت سے در خیبر نہیں اکھاڑا تھا، بلکہ ملکوتی قوت اور اس نفس کے زور پر اکھاڑا تھا جو اپنے رب کے نور سے روشن ہے۔ میرا احمد سے وہی رشتہ ہے جو ایک روشنی کا دوسری روشنی سے ہوتا ہے۔ اگر تمام عرب ایکا کر کے میرے مقابلے پر آ جائیں تب بھی میں میدان چھوڑ کر پیٹ نہیں دکھاؤں گا، اور اگر انہوں نے مجھ سے جنگ کی تو سب کو بدترین شکست دے کر نابود کر دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جسے موت کی پرواہ نہ ہو اسے دنیا کی سختیاں خوشگوار لگتی ہیں۔ ایک خارجی کا امام محمد باقر علیہ السلام سے مباحثہ۔ علامہ مجلسی بحار الانوار میں لکھتے ہیں، عبداللہ بن نافع ازرق خوارج کا سردار تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو جنگ نہروان کو شرعی نقطہ نگاہ سے صحیح ثابت کر سکے۔ علی علیہ السلام نے نہروان کی جنگ کر کے غلطی کی تھی اور خوارج حق پر تھے۔ کسی نے اس سے کہا کہ اتنا بڑا چیلنج دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو علی کے پوتے محمد باقر سے مباحثہ کر کے دیکھ۔ چنانچہ عبداللہ بن نافع ازرق امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس وقت امام کے پاس مہاجرین اور انصار کی اولاد میں سے بہت سے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ نے امام سے کہا کہ آپ اپنے جد اعلیٰ کی جنگ نہروان کو شرعی نقطہ نظر سے سمجھائیں اور ان کا حق پر ہونا ثابت کریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے وہاں پر موجود حاضرین سے فرمایا کہ تم میں سے جس کو ہمارے جد کی افضلیت کی کوئی حدیث یاد ہو تو بیان کرے۔ یہ سن کر لوگ باری باری اٹھے اور احادیث بیان کرنے لگے۔ امام نے خوارج کے سردار سے پوچھا، کیا تم اس حدیث کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن علی بعد میں خاکم بدن کافر ہو گئے تھے۔ امام نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ جب جنگ خیبر کے وقت اللہ کو علی سے محبت تھی تو کیا اسے یہ معلوم تھا کہ یہی علی نہروان میں خوارج سے جنگ کرے گا؟ بتاؤ خدا کو یہ بات معلوم تھی یا نہیں؟ اب اگر تم کہو کہ خدا کو یہ بات معلوم نہیں تھی تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ خوارج کے سردار نے کہا، خدا کو معلوم تھا۔ امام نے فرمایا، جب خدا جانتا تھا کہ علی خوارج سے جنگ کریں گے تو کیا وہ یہ بھی جانتا تھا کہ علی کی جنگ حق پر ہوگی یا حق پر نہیں ہوگی؟ خوارج کے سردار نے کہا، خدا جانتا تھا کہ وہ میری اطاعت پر ہوگا۔ امام نے فرمایا، اس سے ثابت ہوا کہ علی کی جنگ حق پر تھی۔ اگر علی کی جنگ معصیت پر ہوتی تو خدا اسے کبھی اپنا محبوب نہ بناتا ہے۔
اس وقت خوارج کا سردار لاجواب ہو گیا اور امام کی مجلس سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، خدا ہی خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کے کسے عنایت فرمائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی، یعنی حق باطل سے علیحدہ ہو کر واضح ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ نمبر 167، جہاد سے مربوط محرمات۔ محقق ہلی اپنی کتاب مختصر نافع میں فرماتے ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم میں جنگ کرنا حرام، البتہ دفاع میں لڑنا جائز ہے۔ اسی طرح جنگ کے دوران بچوں، عورتوں اور دیوانوں کو قتل کرنا حرام ہے۔ اگر دشمن انہیں ڈھال بنا لے اور ان کے قتل کے بغیر جنگ کا فیصلہ ممکن نہ ہو تو پھر انہیں بھی قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر دشمن مسلمان قیدیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرے اور ان کو قتل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو انہیں بھی قتل کر دینا جائز ہے۔ ان کی دیت بھی نہیں ہے، البتہ اس مسئلے کے کفارے میں اختلاف ہے۔ پھر فرماتے ہیں، کفار کی لاشوں کا مسئلہ کرنا، یعنی ان کے کان، ناک اور اعضائے بدن کو کاٹنا حرام ہے۔ اسی طرح دھوکہ دہی اور خیانت بھی حرام ہے۔ میدان جنگ سے بھاگنا بھی حرام ہے۔ اگر دشمن کی تعداد دگنی ہو یا اس سے کچھ کم ہو تو فرار حرام ہے، اور اگر ان کی تعداد دگنی سے زیادہ ہو تو فرار جائز ہے، لیکن واضح رہے کہ یہ فرار اپنے دستے سے ملنے یہ جنگی چال کے تحت ہونا چاہیے۔ مؤلف عرض کرتا ہے، فقہا کا مشہور فتویٰ یہ کہ جنگ میں ہیلا اور دھوکہ جائز ہے، ممکن ہے کہ محقق کا مقصد کچھ اور ہو۔ نمبر 168، تقیت ترک کرنا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ہدایت کی ہے کہ جب تک ان کی جان و مال اور ناموس کو خطرہ ہو تو وہ تقیہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تقیہ ہمارے اور ہمارے بزرگوں کا شیوا ہے۔ ہادیان دین نے تقیہ ترک کرنے کی مذمت کی ہے اور فرمایا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بوقت ضرورت تقیہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقیہ کی اجازت دی ہے۔ قرآن کریم کی نظر میں خلاف ایمان گفتگو جو صرف جان بچانے کے لیے ہو نہ صرف جائز بلکہ ممدوح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن آل فرعون کی بڑی تعریف کی اور فرمایا ہے، آل فرعون سے تعلق رکھنے والے مومن نے کہا جو کہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ سورہ مومن آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ نے تقیہ کرنے والوں کو دگنا اجر دینے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ہے، ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 54۔ اسلام میں تقیہ کا پہلا مصداق حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تقیہ ہے۔ آپ رسول خدا کے اعلان نبوت سے پہلے دین حنیف پر عمل پیرا تھے۔ جب رسول خدا نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ ان پر ایمان لائے۔ آپ کے کندھوں پر رسول خدا کی حفاظت کا بوجھ تھا۔ آپ نے مکہ کے خونی ماحول کو دیکھا اور رسول خدا کی حفاظت کے طریقوں پر غور و فکر کیا۔ پھر آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر آپ نے کھل کر اپنے اسلام کا اعلان کیا تو شمع نبوت کی حفاظت ناممکن ہے، جبکہ اس مقدس شمع کی حفاظت ضروری تھی۔ اس لیے آپ نے اپنے ایمان کا کھل کر اظہار نہیں کیا تاکہ رسول خدا کی مدد کی جا سکے اور ان کو دشمنوں سے بچایا جا سکے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم اپنے چچا زاد بھائی کے ہاتھ مضبوط کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی، بیٹا اگر دشمن کو زیر کرنا ہو تو تقیہ اور نرم روی اپناؤ اور اس پر یہ ظاہر کرو کہ تم اس کے دوست ہو۔ دشمن کے سامنے اپنے غصے کا اظہار نہ کرو ورنہ وہ تمہارے باطن کو جان لے گا اور تمہاری بربادی پر کمر بستہ ہو جائے گا۔ بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 393، اعمالی صفحہ نمبر 396۔ قرب الاسناد میں ابن صدقہ سے منقول ہے کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا،
لوگ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے منبر کوفہ سے فرمایا تھا، تمہیں مجھ پر سب کرنے کو کہا جائے گا، جب تم مجبور ہو جاؤ تو مجھے برا کہہ لینا، اور جسے مجھ سے اظہار برات کرنے کے لیے کہا جائے اسے چاہیے کہ مجھ سے اظہار برات نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام پر لوگوں نے بہت سے جھوٹ باندھے۔ پھر آپ نے فرمایا امیر المومنین نے یہ کہا تھا کہ حکام تمہیں مجھ پر سب کرنے کا حکم دیں گے تو مجھ پر سب کر لینا، پھر تمہیں مجھ سے اظہار برات کے لیے کہا جائے گا، حالانکہ میں دین محمد پر ہوں، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ سے اظہار برات نہ کرنا۔ سائل نے کہا کہ اگر کوئی شخص قتل ہونا قبول کرے اور ان سے اظہار برات نہ کرے، امام نے فرمایا نہیں، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ عمار بن یاسر کی سیرت پر عمل کرے اور اپنی جان بچائے۔ کفار مکہ نے انہیں مجبور کیا تو انہوں نے کلمات کفر کہے تھے، جبکہ ان کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، وہ شخص مستثنیٰ ہے جسے کلمات کفر کہنے پر مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 106۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار، خدا نے تمہیں معذور رکھا ہے، اگر مشرکین مکہ آئندہ تمہیں مجبور کریں تو تم کلمات کفر کہہ کر جان بچا لینا۔ بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 393۔ امام علی علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ دشمنوں کی ایذا پر صبر کرنے اور تقیہ کرنے کا کیا ثواب ہے تو یقیناً تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، تم صبر اور تقیہ کو ہاتھ سے نہ جانے دو اور نماز قائم کرو۔ خصال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157۔ تقیہ کی وجہ سے سخت دشمن کو گہرا دوست بنایا جا سکتا ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 34 کی آیت کا مقصود تقیہ سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ محمد بن اسماعیل اور اسماعیل دفعی کا بیان ہے کہ ہم نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ ابن آدم جہاں مجبور ہو جائے وہاں اسے تقیہ کرنے کی اجازت ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 339، محاسن صفحہ نمبر 259۔ عبداللہ بن مسکان کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، میرا خیال ہے اگر کوئی شخص تیرے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کو برا کہے اور تیرا اس پر بس چلتا ہو تو اس کی ناک کاٹ ڈالے گا۔ میں نے عرض کیا، ہاں میں ایسا ہی کروں گا اور میرے خاندان والے بھی ایسا ہی کریں گے۔ امام نے فرمایا ایسا مت کرو۔ کئی بار میں نے لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام پر سبت کرتے ہوئے سنا اور میں نے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو چھپا لیا۔ پھر جب میں اپنی نماز سے فارغ ہوا تو میں نے ان لوگوں کو سلام کیا اور ان سے مصافحہ کیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 339۔ نمبر 169، باطل کی ترویج کرنا۔ باطل کی ترویج کرنا حرام ہے۔ ظالم کی مدد اور گمراہ افراد اور گمراہ کرنے والے افراد کی مدد کرنا حرام ہے، اور جو کوئی ان کی مدد کرے وہ باطل میں ان کا شمار ہوگا اور قیامت کے دن اہل باطل کے ساتھ محشور ہوگا۔ اس کے برعکس جو نیکی اور بھلائی میں تعاون کرے وہ نیکی میں شمار ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو نیکی کا حکم دے یا برائی سے منع کرے یا نیکی کی رہنمائی کرے یا اس کی طرف اشارہ کرے وہ نیکی میں شریک ہے، اور جو کوئی برائی کا حکم کرے یا اس کی طرف اشارہ کرے وہ برائی میں شریک ہے۔ خصال صفحہ نمبر 138۔ ثواب الاعمال میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن خدا کی طرف سے ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ ظالم کہاں ہیں اور ان کے مددگار کہاں ہیں؟ پھر کہا جائے گا کہ جس نے ان کی دعوات میں سیاہی ڈالی ہو یا ان کے قلم کی قط لگاتا ہو یا ان کے تھیلے کو باندھا ہو، اسے بھی ظالموں کے ساتھ محشور کیا جائے۔
آیت اللہ خوئی لکھتے ہیں معصیت کے امور میں وصیت صحیح نہیں ہے، پس اگر کوئی شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے کچھ مال دینے کی وصیت کرے اور باطل کی ترویج کے لیے، مثلاً یہود و نصارہ کے معبد کی تعمیر کے لیے اور گمراہ کن کتابیں خریدنے اور شائع کرنے کے لیے وصیت کرے تو اس کی وصیت باطل ہے۔ اس موضوع پر سابقہ صفحات میں بحث گزر چکی ہے، لہذا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 170، جادو ٹونا کرنا۔ جادو ٹونا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بہت سی روایات میں آیا کہ جادو کرنا کفر اور دین سے خروج کا ذریعہ ہے۔ کچھ روایات میں جادوگر کو کافر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور لوگ ان ہزلیات کے پیچھے لگ گئے جو سلمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطانی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اتری، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان نہیں پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ یہ آیت واضح طور پر بتاتی ہے کہ جادوگر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جادوگر بھی ان شیاطین کی صف میں کھڑا ہوگا جو کافر تھے اور جادو سکھاتے تھے۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح کے بعد جادوگر زیادہ ہو گئے۔ خدا نے اس زمانے کے پیغمبر کے پاس 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جادو کا مفہوم سمجھائیں اور اس کا توڑ بتائیں۔ اس پیغمبر نے لوگوں کو فرشتوں کی بتائی ہوئی باتیں سکھائیں اور ان کو جادوگری سے منع کیا، اور حکم دیا کہ وہ اس علم کے ذریعے جادو کا توڑ کریں، کسی پر جادو نہ کریں۔ عیون الاخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جادو کی کم یا زیادہ تعلیم حاصل کرے اس نے کفر کیا، اور وہ خدا سے اس کا آخری عہد ہوگا۔ جادوگر کی شرعی سزا یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے، البتہ توبہ کر لے تو اور بات ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 210۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک جادوگر سے فرمایا تھا، جادو نہ کر، البتہ دوسرے کے جادو کو توڑ کر۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، چغل خوری بدترین جادو ہے، کیونکہ اس کے ذریعے دوستوں میں جدائی واقع ہوتی ہے اور ناحق خون بہائے جاتے ہیں، اور کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، کئی پردے چاک ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی ناموس تباہ ہو جاتی ہے، اور چغل خور زمین پر چلنے والوں میں سے بدترین شخص ہیں۔ الاحتجاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 82۔ طیب الائمہ میں مرقوم ہے کہ ابایا اسدی نے کہا، امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے جادو کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، یہ عظمت ہرن کی کھال پر لکھ کر اپنی گردن میں ڈال لو۔ نمبر 1 سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اور نمبر 2 سورہ اعراف آیت نمبر 118 تا 119۔ ازوق بن نباتہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اس آیت کو یاد کر لو، تم ظالم سلطان کے ظلم اور جادوگر کے جادو سے محفوظ رہو گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 35۔ نماز شب سے فارغ ہونے کے بعد اور نماز فجر پڑھنے سے پہلے پانی پر اس کلام کو 7 مرتبہ دم کرو
اور کچھ پانی پی لو اور کچھ پانی کے چھینٹے منہ پر مارو تو جادوگر کے جادو سے محفوظ رہو گے۔ بحار الانوار جلد نمبر 96 صفحہ نمبر 124، طیب الائمہ صفحہ نمبر 35۔ مؤلف کہتا ہے مسلمانوں کو جادوگروں کے شر سے بچانے کے لیے کچھ علماء کے لیے صرف جائز ہی نہیں بلکہ بعض موارد میں واجب ہے کہ وہ جادو سیکھیں اور لوگوں کو جادو کے شر سے نجات دلائیں۔ نمبر 171، کہانت اور پیشن گوئی۔ کہانت بھی ایک کبیرہ گناہ ہے۔ روایت میں اسے جادو کی ایک قسم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہانت مستقبل میں پیش آنے والے واقعات اور لوگوں کے مقدر کی پیشن گوئی کو کہا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کاہن اور اس کی طرف رجوع کرنے والا دین محمد سے بیزار ہے۔ ایک اور روایت میں کہ آپ نے فرمایا منجم ملعون ہے اور کاہن ملعون ہے اور جادوگر ملعون ہے اور گلوکارہ ملعون ہے اور جو اسے پناہ دے اور اس کی کمائی کھائے وہ بھی ملعون ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 76 صفحہ نمبر 210۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا منجم کاہن کی مانند ہے اور کاہن جادوگر کی مانند ہے اور جادوگر کافر اور کافر کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 58 صفحہ نمبر 226۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں منجم ملعون ہے، وہ کہتا ہے کہ افلاک قدیم میں ہے، افلاک قدیم ہے، یہ نہیں کہتا کہ ان کو خدا نے بنایا ہے۔ شیخ انصاری مقاصد میں لکھتے ہیں حسیم بیان کرتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے یہاں جزیرے میں ایک شخص رہتا ہے، لوگ اس کے پاس گمشدہ اور چوری شدہ اشیاء کے متعلق سوال کرتے ہیں، کیا ہم بھی اس سے کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ساحر کاہن اور قذاب کی طرف رجوع کرے اور اس کی گفتگو کی تصدیق کرے اس نے خدا کی نازل کردہ کتابوں کا انکار کیا ہے۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 605۔ آیت اللہ خمینی تحریر الوسیلہ میں اور شیخ انصاری المقاصد میں لکھتے ہیں جادو، کہانت، نجوم اور قافیہ کی طرح جنات کی تفسیر اور شعبدہ بازی بھی حرام ہے۔ نمبر 172، قافیہ شناسی۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں قافیہ شناسی من جملہ حرام ہے۔ علامہ ہلی نے المنتہا میں فرمایا ہے کہ قافیے کے حرام ہونے کی دلیل اجماع ہے۔ ابن اسیر نے النہایہ میں اور ترہی نے مجموع البحرین میں لکھا ہے کہ ایک قافیہ دان کسی انسان کے خط و خال سے اندازہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے یا فلاں کا بھائی ہے یا اس میں فلاں خصلت پائی جاتی ہے۔ شہید اول اور محقق کرکی فرماتے ہیں کہ اگر اس پر حرام مترتب ہو تو یہ حرام ہے۔ پھر فرماتے ہیں ظاہر یہ کہ قافیہ شناسی کی حرمت سے تمام فقہا کی مراد یہی ہے۔ مقاصد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7۔ محقق اردبیلی مجموع الفائدہ میں فرماتے ہیں کوئی شخص کسی کی بلند پیشانی کو دیکھ کر اس کے ذہین یا کن ذہن ہونے کا فیصلہ کرے تو یہ قیافہ شناسی ہوگی جو کہ حرام ہے۔ اس کے بعد موصوف لکھتے ہیں قیافے کی دلیل حرمت شاید وہ اجماع ہے جس کے متعلق منتہا میں دعویٰ کیا گیا ہے، یا پھر قیافہ شناسی کی حرمت کی وجہ یہ کہ قیافہ شناس انسان کو مخلوط کر دیتا ہے اور اپنے گمان کے تحت کسی کو کسی دوسرے کا بیٹا بتلاتا ہے جبکہ اس کے پاس اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی اور شرعی دلیل اس کی مخالفت میں ہوتی ہے۔ یا پھر قیافہ شناسی اس لیے حرام ہے کہ قیافہ شناس کسی کے چہرے مہرے کو دیکھ کر ذہین یا کن ذہن ہونے کا اعلان کرتا ہے جبکہ عمل توہین اور حرام ہے۔ مؤلف عرض کرتا ہے کہ کچھ احادیث میں قیافہ شناس کے پاس جانے اور اس کی بات ماننے سے منع کیا گیا ہے۔ بہت سے فقہاء کرام نے قیافہ شناسی کو بھی کہانت، جنات اور ارواح کو حاضر کرنے، شعبدہ بازی اور علم نجوم کے ساتھ شامل کیا ہے، جیسا کہ جادو کی حرمت کے بارے میں آیت اللہ خمینی کی تحریر الوسیلہ
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 498 میں بیان ہوا ہے۔ نمبر 173 مجسمہ سازی۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں جاندار اشیاء کا مجسمہ بنانا حرام ہے اور اس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کی نگینے پر حیوانی صورت نقش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے پاس جبرائیل امین آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا اے محمد اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو انسانی یا حیوانی تصویر سے نہ سجائیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 560۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کسی انسان یا حیوان کی صورت بنائے تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ اس میں روح داخل کرو، چونکہ اس کے پاس یہ طاقت نہ ہوگی لہذا اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ شیخ انصاری لکھتے ہیں کہ ان دو روایات سے مستفاد ہوتا ہے کہ تصویر سازی اگرچہ مجسمہ سازی کے انداز میں نہ ہو تب بھی حرام ہے۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے درخت، سورج اور چاند کی تصویر بنانے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر انسان یا حیوان کی تصویر نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 220۔ شیخ انصاری نے مجسمہ سازی اور تصویر کشی کی روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ بہت سی احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ جس کمرے میں انسان اور حیوان کی کوئی تصویر ہو وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ تصویر پر کپڑا ڈال دیا جائے یا اس میں تبدیلی کر دی جائے یا وہ تصویر ناقص ہو، مثلا اس میں ایک آنکھ دکھائی دی گئی ہو تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، البتہ ان کا بنانا پھر بھی حرام ہے۔ آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں پتھر، لکڑی اور لوہے وغیرہ پر انسان یا حیوان کا مجسمہ بنانا حرام ہے، لیکن اگر مجسمے کی بجائے صرف تصویر ہو تو حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس سے بھی پرہیز کیا جائے۔ انسان اور حیوان کی بجائے درختوں اور پھولوں وغیرہ کی تصویر یا مجسمہ بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ساکت کیمرے، ڈیجیٹل کیمرے اور ویڈیو کیمرے سے فوٹو بنانا منع نہیں ہے۔ انسان اور حیوان کا مجسمہ بنانا حرام ہے اور اس سے حاصل ہونے والی کمائی بھی حرام ہے، لیکن مجسمہ بیچنا اور اس کی نگہبانی کرنا اور انسان اور حیوان کے مجسمے کو دیکھنا جائز ہے، لیکن اس مجسمے کو گھر میں رکھنا مکروہ ہے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 496۔